ایک مرتبہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں گیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب کو یقین ہو گیا، سبھی نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان کو معاملہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کر لیں کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ امام کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکالو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن بھی گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ پھر اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے تو کمرے کی کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی، کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی کھول تو دوں گی لیکن کمرے میں اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ مجھے ہر آدمی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی ہمت والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب لوگ اندر جانے سے ڈر گئے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھولی اور وہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت خود کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ ہی اس پر بال ہے اور نہ ہی کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی تو اپنا سر ننگا رکھتی تھی اور ننگے سر ہی گھر سے باہر نکلتی تھی۔ پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پہ نہ بال ہیں نہ کھال ہے، یہ تھی بے پردگی کی سزا۔
اور ہمارے لیے عبرت کا نمونہ۔ اس کے بعد اس نے اپنے منہ کو کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ ہی اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ ہی نیچے کا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اسی لیے میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے، اور یہ تھی لپسٹک لگا کر نامحرم میں جانے کی سزا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں کھولی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں پر ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی سزا ہے۔ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اسی لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد تو بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کو دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بس یہ عبرت دکھانی مقصد تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا عبرتناک عذاب دیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔